بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں سورہ والضحیٰ کے بارے میں معلومات پیش کروں گا۔ یہ سورۃ مبارکہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کا نزول نمبر 11 ہے، ترتیب نمبر 93 ہے، مقام نزول مکہ مکرمہ ہے، اور اس میں اللہ پاک نے 1 رکوع اور 11 آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ اور ضحیٰ کا معنی کیا ہے؟ اب معنی سنتے ہیں ہم۔ چاشت کو عربی زبان میں ضحیٰ کہتے ہیں۔ ضحیٰ سے کون سا وقت مراد ہے؟ ضحیٰ کیا ہے؟ چاشت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ وقت مراد ہے جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، وہ وقت مراد ہے۔ جس وقت سورج بلند ہوتا ہے وہ وقت مراد ہے اس سے۔ تو چاشت کے نوافل بھی ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے 12 رکعتیں نماز چاشت کی ادا کی تو اللہ پاک اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے، جو 2 رکعتیں ادا کرتا ہے اس کو اللہ پاک غافلوں میں نہیں لکھے گا، زیادہ نہیں تو ہمیں 2 رکعتیں تو ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بہت بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس چاشت سے مراد والضحیٰ سے مراد جمال مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں جمال مصطفیٰ مراد ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت شان بلند ہے۔ اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں جو اس کا مرکزی مضمون ہے، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں اللہ پاک نے ایک بیان فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو ظاہر فرمایا ہے، حضور کے اوصاف کی قسمیں اٹھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک ان قریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پڑھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے اور ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ بلند کر دیے دعا کے لیے، اللہم امتی، اللہ میری امت۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، غم کی حالت میں ہیں، امت کے غم میں ہیں۔ تو اللہ پاک کو یہ ادا، یہ موقع، یہ معاملہ جب دیکھا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور پوچھو رونے کا کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہیں، کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ اللہ پاک تو سب کچھ جانتا ہے، مگر جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارا معاملہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا دیتے ہیں کہ امت کے غم میں رو رہے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹ کر گئے تو رب کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی
اے اللہ اس وجہ سے آپ کا محبوب رو رہا ہے امت کے معاملے میں۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ان قریب راضی کریں گے، آپ کو راضی کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو ان قریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے راضی ہوں؟ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کیا محبوب آپ رنجیدہ نہ ہوں، اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے راضی ہوں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت راضی ہوں گے۔ نبی عبداللہ بن احمد نسوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی دوزخ میں ہوگا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، اب میرا ہر ایک امتی جنت میں نہ داخل ہو جائے اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں امت کی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں نا امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ امت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں امت کی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تھے ربی حبلی امتی، جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو ربی حبلی امتی، جب محشر کا میدان ہوگا اذهبوا الی غیری کی صدائیں ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی انا لہا کی صدائیں ہوگی، یا اللہ میری امت میری امت۔ اللہ پاک اس وقت والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ جو وعدہ ہے وہ پورا فرمائے گا۔ دیکھیں ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرنی چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، نیک عمل کرنے چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینی چاہیے، ٹھنڈک پہنچانی چاہیے، نہ کہ حضور کی نافرمانیاں کرنی چاہیے۔ حضور کے فرامین کو ٹھکرا کر نعوذ باللہ ہم شیطان کے پیچھے چلتے ہیں جو ہمارا انہ لکم عدو مبین، بے شک اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ہم اس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہم میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں۔ اور اللہ پاک نے اس صورت مبارکہ میں سوال کرنے کے بارے میں فرمایا کہ جو آپ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی سائل آئے تو اس کو جھٹکنا نہیں، اس کو منع نہیں کرنا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو کوئی بھی آتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو عطا فرما دیتے۔ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے دس لیا، آپ نے اپنا پاؤں پیش کیا، یہ زہر ہے لگا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگا دیا اور آپ کو وہ درد جو تھی وہ جو زہر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح غزوہ بدر میں بازو لے کر ایک صحابی حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بازو کو درست فرما دیا۔ اسی طرح غزوہ احد میں صحابی آنکھ لے کر حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آنکھ عطا فرما دی۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشوب چشم کی بیماری آپ کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا اور اس کو شفا مل گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری دور ہو گئی۔ اس طرح کوئی صحابی آپ کی بارگاہ میں ٹانگ لے کر آتا تو
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹانگ درست فرما دیتے، پنڈلی لے کر آتے تو نبی پاک علیہ السلام پنڈلی عطا فرما دیتے، کوئی صحابی کس بارے میں بھی سوال کرتے، حضرت ربیہ اور عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنت مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت عطا فرما دی، کھجور کے تنے نے یہ خواہش کی اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ کے نبی میں جنت میں مجھے بو دیجئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کے تنے کو جنت میں بو دیا۔ اسی طرح ایک ہرنی نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی خواہش کی، طلب کی، التجا کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرنی کی التجا کو پوری فرما دی۔ اس طرح ایک اونٹ نے شکایت کی، کام زیادہ اس سے لیتے ہیں اس کے مالک اور چارہ کم دیتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فریاد رسی فرمائی۔ اس معاملے میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ عز فرماتے ہیں نا، مانگے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، مانگے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے، نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جائیں، دنیا والے سے ہم کیوں مانگے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم تو اپنے آقا سے مانگ رہے ہیں جن کو انا اعطینا کل کوثر کے اللہ پاک نے خزانے عطا فرمائے ہیں، ہم تو ان سے اپنی دنیا بھی ان سے مانگیں گے، آخرت بھی ان سے مانگیں گے۔ یہ اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ پاک نے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اما بنعمت ربک فحدث، اللہ پاک کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو، خوب چرچا کرو۔ اب چرچا اللہ پاک کی نعمتیں کتنی ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ پاک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی نعمتیں ہیں بے شمار، ہم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ پاک کی ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ان سب سے جو بہترین، سب سے افضل جو نعمت ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت ہے۔ حضور اگر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ جہان بھی نہ ہوتا، یہ دنیا بھی نہ ہوتی، انسان بھی نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضور ہیں تو سب کچھ ہے۔ حضور کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اپنے نور سے، تو سب کچھ بنا دیا، مخلوق کائنات سجا دی اپنے محبوب کی خاطر۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تو ہم کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جو ہمیں یہ نعمت ملی ہے، جن کی وجہ سے اب جو آخری امت کو اس کو اتنی فضیلتیں ملی ہیں، اس نعمت کا ہم کیوں نہ چرچا کریں؟ ہم میلاد شریف منائیں، میلاد شریف منانے سے چرچا ہوتا ہے۔ اسی طرح ذکر و اذکار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے سے، شان بیان کرنے سے نعمتوں کا چرچا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ پاک اس وقت اپنا محبوب بنائے گا اس بندے کو جب تک میرے محبوب کی پیروی نہ کر لے، حضور کا ذکر نہ کر لے، پیروی کرے حضور کی، اللہ پاک اپنا محبوب بنائے گا۔ تو سب سے بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ہم نے کسی کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے حضور کی جو آمد ہے، جو ولادت ہے، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ محفل میلاد بھی منائیں گے، حضور کے چرچا بھی کریں گے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اس نعمت کا چرچا کرتے رہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ ملتے ہیں آگے والی ویڈیو میں۔